کے درکار کہ بیماروں میں عابد بیمار کے درکار اور میری دوا عابد بیمار کریں گے اور میری دوا عابد بیمار کریں گے اور میری دوا عابد بیمار کریں گے. اور ایک شعر عطا ہو اجازت ہو تو ایک شعر پڑھ دوں؟ ارشاد. سنیں گے؟ پڑھ دوں ایک شعر جی. کہ گھیرا ہے بلاؤں نے میرے گھر کو مجھے بھی. کیا کہنے سے بہت خوب. دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو شعر پڑھنا ہو اس کے صدقے میں ہمارے گھر سے پریشانی دور فرمائے. آمین آمین. کہ گھیرا ہے بلاؤں نے میرے گھر کو مجھے بھی کہ گھیرا ہے بلاؤں نے میرے گھر کو مجھے بھی کہ گھیرا ہے بلاؤں نے میرے گھر کو مجھے بھی. اب دور سے ہند کے سردار کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خانقاہ مہرانا زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. ارے کوئی پبلک سے نعرہ لگائے. اب لگاؤ نعرہ، کھڑے ہو کے لگاؤ بھیا نعرہ. اب مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. کہ اب دور سے ہند کے سردار کریں گے. اب دور سے ہند. کون ہند کے سردار؟ بتا دوں؟ پڑھ دوں جلدی بولو. پڑھ دوں. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ. سنیں مجید بابا کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. بولو. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. سارا ہندوستان تمہارا یا دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ. بولو دلی. پڑھو میرے ساتھ کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ. سارا ہندوستان تمہارا. سارا ہندوستان تمہارا. سارا ہندوستان. ارے ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا. ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا میرے خواجہ. ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا میرے خواجہ. ہند میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا. ملت پر احسان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. بولو سارا ہندوستان. آواز نہیں آ رہی میرے کانوں تک. سارا ہندوستان. سارا ہندوستان. سارا ہندوستان. ارے تم پر ہے فیضان جناب عثمان کا. تم پر ہے فیضان جناب عثمان کا میرے خواجہ. تم پر ہے فیضان جناب عثمان کا. اور ہم پر فیضان تمہارا یا خواجہ یا خواجہ. اور ہم پر فیضان تمہارا یا خواجہ. بولو دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ. سارا ہندوستان تمہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آخری شعر سنو. اور آخری شعر سنو. بڑا پیارا شعر ہے قسم خدا کی. ہاں. اور سنتے ہی کاسے میں انا ساگر آیا. اجمیر جاتے ہو نا؟ اجمیر جاتے ہو نا؟
اب سنو غور سے، اجمیر آئے ہے میرے غریب نواز آئے ہے۔ سنجر جانتے ہو؟ سنجر، سنجر وہ ہے، مجید بابا سنیں اور سارے لوگ سنیں غور سے، لیکن مجھے سب کا نام نہیں معلوم میرے بھائی، معاف کر دینا مجھے، پتا چلا کہ یہ حضرت صرف ایک ہی کا نام لے رہے تھے، نہیں میرے بھائی مجھے نام نہیں معلوم، سارے لوگوں کے لیے ہوتی ہے میرا، ہے نا؟ سنیں غور سے، سرکار غریب نواز کے دو سبحان اللہ، اے ہے سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز سنجر میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ سنجر میں پیدا ہوئے۔ سنجر کا مزاج یہ تھا، سنجر کے لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ سنیں غور سے، سنیں اس فقیر کو تھوڑا سا سنیں اب غور سے۔ سرکار غریب نواز جس شہر میں پیدا ہوئے، جس گاؤں میں پیدا ہوئے، جس علاقے میں پیدا ہوئے، اس علاقے کا نام سنجر ہے، سنجر۔ میں اصطلاحاً بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سنجر۔ وہاں کے لوگوں کی کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، لوگ اٹھ جایا کرتے تھے نماز تہجد پڑھنے، چاہے آدمی ہو چاہے عورت ہو، توجہ سے سنیے گا چچلی کے لوگوں، چاہے آدمی ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب ایک نیند سو کر کے اٹھتے تھے اور نماز تہجد پڑھتے تھے، نماز تہجد کے بعد نماز فجر ادا کرتے تھے۔ یہ معمول تھا سنجر کے لوگوں کا۔ ایک دن کیا ہوا؟ سارے لوگ سوئے، توجہ میری جانب، سارے لوگ سوئے تو آنکھ کھلی۔ ایک ہوتی ہے صبح صادق، ایک ہوتی ہے صبح کاذب، جس کو صبح کاذب بولتے ہیں اور ایک ہوتا ہے صبح صادق بولتے ہیں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے گا یہ بتائیں گے۔ سنجر کے لوگ سوئے، سونے کے بعد آنکھ کھلی تو صبح کاذب نکلی تھی، بھور پھٹی تھی صبح کاذب کی۔ تو سنجر کے لوگ سمجھے اتنا اجالا ہے، یار آج ہماری نماز تہجد قضا ہو۔ سنا تو سن کر کے مایوس ہو گئے، دیکھا دیکھ کر کے مایوس ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ عادت تھی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی۔ توجہ سنیے گا، نماز تہجد قضا نہیں ہوتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھا کہ صاحب بھور نکلی ہے، سفیدی چھائی ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بادل کی طرف دیکھتا، مایوس ہوتا، مولا آج ہماری تہجد قضا ہو گئی، آج ہماری تہجد قضا ہو گئی۔ اب سب کہتے ہیں چلو دھیرے دھیرے کر کے سارے لوگ جمع ہو گئے، سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تہجد نہیں پڑھ پائے۔ اب سب نے سوچا چلو تہجد نہیں پڑھ پائے تو ایک کام کرو، مسجد چل کے نماز فجر ادا کر لیں، مسجد چل کے نماز فجر ادا کر لیں۔ سارے لوگ چل دیے، مسجد کے جیسے قریب پہنچے تو دیکھتے کیا ہے؟ ایک گھر ہے، ایک گھر ہے جس گھر سے نور کی برسات ہو رہی ہے، ایک گھر ہے جس گھر سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، ایک گھر ہے جس گھر سے نور نکل رہا ہے اور اس نور کی برکت سے پورا سنجر جگمگ جگمگ ہے، پورا سنجر جگمگ جگمگ ہے۔ سب سمجھ گئے کہ تہجد کسی کی قضا نہیں ہوئی، یہ جو روشنی ہے اس گھر سے ہے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ جو روشنی ہے اسی گھر سے ہے۔ سارے لوگ اس گھر کے دروازے پر پہنچے، کنڈی بجائی۔ کیوں کنڈی بجائی؟ اس لیے کہ دیکھے تو آخر یہ نور کی چمک کس لیے پھوٹ رہی، آخر یہ نور کی چمک کیوں پھوٹ رہی؟ کنڈی بجائی تو کوئی اور باہر نہیں آیا، غریب نواز کے والد سید غیاث الدین باہر آئے۔ اب سنجر کے لوگ کہتے ہیں سرکار آپ کے گھر سے یہ نورانی برسات کیسے، آپ کے گھر سے یہ نور کیسے، کیا بات ہے؟ تو سید غیاث الدین کہتے ہیں اللہ نے میرے گھر میں بیٹا عطا کیا ہے جو حسن ہے، جو آگے چل کے معین الدین اجمیری ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دمدار دمدار، حق معین، حق معین، نعرہ حیدری۔ چچلی کے لوگ ایک جملہ دے کر کے چاہتا ہوں، دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، ابھی خواجہ سنجر آئے۔ واہ واہ واہ، توجہ، جملہ دیتا ہوں دل کی تختی پر نوٹ کرو۔ جب خواجہ کا قدم سنجر پر پڑا تو سارا سنجر جگمگ جگمگ۔ ابھی آئے ہیں تو یہ عالم ہے،
ابھی پیدا ہوئے تو سارا سنجر جگمگ جگمگ کر دیا. ارے جب نبی نے ہندوستان بھیجا ہوگا تو عالم کیا ہوگا؟ وہاں سنجر کیا ہے، یہاں ہندوستان جگمگ جگمگ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا ہے یہاں ہندوستان کیا ہے. میرے دادا مجھ سے فرماتے تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ پایا. واہ واہ واہ. لے چلیں گے. اے حضور صاحب عقیدت کا شعر سماعت فرمائے، سنیں غور سے، عقیدت کا شعر ہے. تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ. لے چلیں گے جو فرشتے جچگی کے لوگوں خواجہ سے سچی محبت کر لو. سارے سلسلے اپنی جگہ برحق ہیں، سارے بزرگ اپنی جگہ برحق ہیں. ہماری آنکھوں میں وہ ایکسرا نہیں کہ ہم چھوٹا بڑا دیکھیں، چھوٹا بڑا کر کے بزرگوں کے معیار کو کم نہ کرو کہ کون چھوٹا کون بڑا. چھوٹا بڑا تم نہیں کرو گے، جسے اللہ چاہے گا وہ بلند ہوگا. ہمارے تمہارے کرنے سے نہیں کہ کون بڑا کون چھوٹا، جسے اللہ نے اونچا کر دیا اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا. جسے اللہ نے اونچا کر دیا اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمیں تمہیں اور ہمارے تمہارے کرنے سے کوئی اللہ والا اللہ کا ولی اونچا نہیں ہو رہا. اللہ جسے اونچا کرتا ہے وہ اونچا. بے شک بے شک. تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ. اور چچلی کے لوگوں سنو ایک عقیدت کا شعر اور خواجہ سے محبت کرو. ہاں تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ. لے چلیں گے جو فرشتے مجھے دوزخ کی طرف، لے چلیں گے جو فرشتے مجھے دوزخ کی طرف. میں پکاروں گا ذرا ٹھہرو وہ آیا خواجہ. میں پکاروں گا ذرا ٹھہرو وہ آیا خواجہ. جوش مستی میں بہت آئے ہیں ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ. میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ. میری کشتی ابھی ساحل سے لگی جاتی ہے، میری کشتی ابھی ساحل سے لگی جاتی ہے. ایک ذرا ہاتھ اگر تم نے لگایا خواجہ، ایک اگر ہاتھ ذرا تم نے لگایا خواجہ. اور فرماتے ہیں سید خستہ کو امید حضوری کا، کیونکہ یار ہمارے تمہارے جانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک غریب نواز نہ ہو. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے تمہارے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کے حق ہی بیان کروں، کیونکہ یار ممبر رسول ہے، یہاں سے حق ہی بیان کرنا چاہیے. نہیں کرو گے تو میدان محشر میں پکڑے جاؤ گے. بیٹھ لو، لفظی کر لو، یہاں وہاں کی ایران توران کی کر لو، یہ بڑے وہ چھوٹے کر لو، میدان محشر میں معلوم چلے گا کہ کون بڑا کون چھوٹا ہے. کون بڑا کون چھوٹا ہے. ارے ہم مدار کو بھی بڑا مانتے ہیں، ہم غریب نواز کو بھی بڑا مانتے ہیں، ہم غوث اعظم کو بھی بڑا مانتے ہیں. ہم ان سب کو اس لیے بڑا مانتے ہیں کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں، علی کی اولاد ہے. ہم اس لیے بڑا مانتے یہ کسی اور کی نہیں، علی کی اولاد. ہم نے صاحب تھا احمد آباد میں، تو احمد آباد میں ایک میرے پاس لوگ آئے، کچھ لوگ آ کر کے بیٹھ گئے صوفی صاحب احمد آباد میں. پیٹلاٹ میں میری تقریر ہونا تھی، پیٹلاٹ میں، تو کچھ لوگ آئے، کہا حضرت یہ بتائیے حضرت علی سید ہیں کہ نہیں. میں نے اوپر سے نیچے تک انہیں دیکھا، میں نے سوچا کہ چلو حضرت علی کی بات تو بڑی ہے، ان سے پوچھ لو کہ تمہارے نسب صحیح ہے کہ نہیں ہے. ارے یہ تو احسان مانو میرے نبی کا، یہ تو احسان مانو ہم سب کے نبی کا کہ میدان محشر میں ماں کے نام سے پکارے جاؤ. اگر کہیں دھوکے سے باپ کے نام سے پکار لیا گیا تو کلئی کھل جائے گی صاحب، کلئی کھل جائے گی صاحب. اس لیے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اہل بیت کا دامن پکڑے رہو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں جو اہل بیت کا وفادار ہوگا
وہ ایک باپ کا ایک ماں کا ہوگا. اور جو صاحب اہل بیت کا نہیں تو صاحب سمجھ لو ماں تو ایک ہے باپ انیک ہے. میں نہیں کہہ رہا حدیث ہے, ہاں دکھا دوں, حدیث پاک ہے, حدیث پاک ہے. اب اس طرف نہیں جانا, پھر کبھی آؤں گا. کچھ بات کے لیے بھی تو رکھو, کیونکہ ابھی تو میں نے شروعات کی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ فقیر خاندان برکات سے وابستہ ہے. میرے گلے میں میرے مرشد سرکار نظمی میاں مہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی کا پٹا پڑا ہے. سبحان اللہ, اس غلام نے اس گھر کے ٹکڑے کھائے. سبحان اللہ. صاحب ہماری عادت ہے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں. صاحب کسی اور کا نہیں کھایا, علی کی اولادوں کا کھایا ہے. جب علی کی اولاد کا کھائیں گے تو علی کے گن گائیں گے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں, علی کے گن گائیں گے, علی کے گن گائیں گے. صاحب کتنا بھی بڑا پیر کیوں نہ بن جائے, اسے پیرانے پیر کے آگے جھکنا پڑے. واہ 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 واہ. سن لو غور سے, کوئی کتنا بڑا پیر کیوں نہ بن جائے, اسے پیرانے پیر کے سامنے جھکنا ہے. اور پیرانے پیر سے پوچھو آپ کس کے سامنے جھک رہے, تو کہیں گے ہم علی کے سامنے جھکتے نظر. بے شک, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم علی کے سامنے جھکتے ہیں, ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن چھڑائے. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اے ہے سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے یار, ہم وفادار ہیں, واہ واہ واہ. ہم وفادار ہیں. ہماری ماں نے دودھ کی جگہ پر علی علی پلایا ہے. اور چچلی کے لوگوں آج اپنا اور آج سے اپنا وظیفہ کچھ نہیں, علی علی کر لو. علی علی کرتے رہو گے ولی ولی ہو جاؤ گے. ہاں, علی علی کرتے رہو گے ولی ولی ہو جاؤ گے. اور جو علی سے پھرا تو اللہ ہی جانے کہاں جائے گا. بے شک, سبحان اللہ. غریب نواز, معین الدین سبحان اللہ, حسن سنجری سبحان اللہ, عطائے رسول سبحان اللہ, نائب مصطفیٰ سبحان اللہ, اے ہند کے راجہ سبحان اللہ. کہہ دو یار ہم سب کے خواجہ سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم کیوں خواجہ پہ ناز نہ کریں, کیونکہ صاحب اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے, اور ہم کو بھی خواجہ مصطفیٰ تیرے در سے ملا ہے. تاریخ بتانے جائیں گے تو 1 گھنٹہ ہو گیا صاحب, 1 بجے تقریر ختم کرنا ہے نا. اچھا چلو پورے 15 منٹ اور بول دیتا ہوں. درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ. میرے بھائی, میں اس لیے کہہ رہا تھا, سنیں غور سے, یہ میرے بھائیوں نے پڑھا, بہت اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ عزت کی آواز میں برکتیں عطا کرے اور عشق مصطفیٰ کو ان کے 2 بالا کرے. مگر چچلی کے لوگوں اس بھائی کی بات بڑے ادب سے سننا. جلسہ اگر 1 بجے تک ختم ہو جائے نا تو فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی, کیونکہ یار ہم وہ ہیں جو حسین کا دم بھرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو حسن کا دم بھرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو غوث کا دم بھرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو خواجہ کا دم بھرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو مدار کا دم بھرتے ہیں. آؤ ان کی چوکھٹ پہ سر جھکائیں اور پوچھیں کہ نماز قضا ہوئی کبھی, تو جواب آئے گا نہیں ہوئی, جواب آئے گا نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہتا یہ فقیر اس در کا غلام ہے, آپ جب تک بلوائیں گے یہ فقیر تب تک بولے گا. مگر ایک معیار ہے کہ اس فقیر کو 11 بجے بٹھا دوں تاکہ میں جو چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے گا. کیونکہ صاحب 12-1 بجے تقریریں نہیں ہوتی باپو, 12 بجے تقریریں سنی نہیں جاتی, کھائی جاتی ہیں. مگر یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بابا رونق صاحب کو, مجید بابا کو, ان کے بھائیوں کو, صوفی صاحب کو, امام صاحب کو, چچلی کے تمام لوگوں کو مولا سلامت رکھے کہ اس دور میں بھی 1 بجے تک ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں صاحب کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہم تو علی والے ہیں, علی کی شمع جلاؤ تو ہم تو چکر لگانے آ جائیں گے.
ہم تو چکر لگانے آ جائیں. غریب نواز پیدا ہوئے کہ تو سبحان اللہ. اے غریب نواز پیدا ہو, 12 سال کی کم مدت میں حافظ قرآن بن گئے. ماں باپ کا سایہ 15 سال میں سر سے اٹھ گیا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. ماں باپ کا سایہ 15 سال کی عمر میں سر سے اٹھ گیا. خواجہ غیاث الدین انگور کا باغ اور پنچکی چھوڑ کر گئے تھے, مگر صاحب وہ تو جام ہی کچھ اور پیے تھے. انہیں تو دنیا میں دین پھیلانا تھا, ہے نا. اب کیا ہوا صاحب, ابراہیم قندوزی پہنچے. بہت مختصر کر رہا ہوں, پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا. ابراہیم قندوزی پہنچے, کہا لا کچھ کھلا دے بیٹا. اے ہے کہ سبحان اللہ. میں فقیروں کے دربار میں بول رہا ہوں, ہم فقیر ہیں آل مصطفیٰ کے در کے. تو سبحان اللہ. اپنے آپ کو فقیر سمجھو, فقیر سمجھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس لیے صاحب فقیری میں جو ہے وہ بادشاہت میں نہیں ہے. ابراہیم بن ادہم سے پوچھو کہ جب تک بادشاہ رہے اللہ نہیں ملا, اور جب صاحب بادشاہت چھوڑ دی تو دریا کے کنارے بیٹھ گئے. تو وزیر آیا تھا, کہا بادشاہ سلامت, پھٹے ہوئے کپڑے سل رہے ہو, اچھا نہیں لگ رہا. وہ کتنی اچھی آپ کی شان تھی کہ آپ حکم کرتے تھے تو غلام آ جاتے تھے. تو آپ کو جلال آیا تو جو سوئی سے آپ سل رہے تھے وہ سوئی دریا میں ڈال دی. دریا میں ڈال کہتے ہیں دریا کی مچھلی لا سوئی واپس کر, لا سوئی واپس کر. ایک دریا کی مچھلی سونے کی سوئی لے کر کے آ گئی. حضرت سوئی نہیں, میری نہیں, لا میری والی لا. ایک چاندی کی لے کے آ گئی, میری نہیں ہے میری والی لا. دوسری آپ والی لے کر ایک سن, جب تخت پر تھا تو دنیا غلامی کرتی تھی, آج تک چھوڑ دیا تو پوری دنیا غلامی کرتے نظر. تو ان فقیروں کے دامن سے جڑ جاؤ, یہ خود بھی اللہ والے ہیں, تمہیں بھی اللہ تک پہنچا دیں گے. تمہیں بھی اللہ تک پہنچا دیں گے, تمہیں بھی اللہ. غریب نواز اس ذات کا نام ہے. ہاں غریب نواز, غریب نواز ہے. بہت مختصر کرتا ہوں, سنو یار, بہت مختصر کرتا ہوں. کیونکہ غریب نواز کی سیرت بیان کریں گے تو بہت ٹائم, چونکہ مجھے بھی تھوڑی سی چیز اور بولنا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جگتے ہوئے سب سنو. آپ جگتے ہوئے. غریب نواز سب چھوڑا, ابراہیم قندوزی آئے, لا بیٹا کچھ کھلا دے. میری بات تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ لا بیٹا کچھ کھلا دے. غریب نواز گئے, باغ سے ایک اچھا بہترین تازہ انگور کا گچھا توڑ کر لائے. لے بابا کھائیں. ابراہیم قندوزی کہتے بیٹا دیکھ میرے ہاتھوں میں تو کوڑ ہے, دیکھ میرے چہرے پہ تو کوڑ ہے, دیکھ میرے جسم میں تو کوڑ ہے. اب آپ بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے, ہمارے دروازے پہ کوئی مانگنے والا ہے ہم یقیناً دیں گے, مگر اگر اس کے جسم میں کوڑ ہو تو بابا ایک کام کرو, جلدی سے بھاگو یہاں سے, جلدی سے بھاگو یہاں سے. مگر صاحب وہ نبی کی اولاد تھے, نبی کی اولاد تھے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاموں میں دکھا دے, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. ویسی محبت سے سنو یار, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو, اے ہے ڈھونڈا ہی کرے. اے اب شعر سنی لو یار, جب آ گیا ڈھونڈا ہی کرے. صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اللہ اللہ. تو دیکھا تو غریب نواز نے اپنے ہاتھ سے ابراہیم قندوزی کو وہ انار کا وہ انگور کا گچھا کھلانا شروع کر دیا. جب انگور کھلاتے گئے تو کہا بیٹا دیکھ میرے تھیلے میں کچھ پڑا ہے. یہ بہت بار آپ نے سنا ہوگا مگر یہ بہت ضروری چیز ہے, اس سے ہدایت ملتی ہے. کہا دیکھ بیٹا میرے جھولے میں کچھ پڑا ہے. ہاتھ ڈالا, کہا بابا کھلی کا ٹکڑا ہے. کہا لا بیٹا میرے منہ میں رکھ دے. ابراہیم قندوزی کے منہ میں غریب نواز نے رکھا. غریب نواز نے رکھنے کے بعد ابراہیم قندوزی نے اس کو چبانا شروع کرا. جب چبا لیا تو کہتے بیٹا حسن اپنا منہ کھول. غریب نواز نے منہ کھولا تو آپ نے وہ کھلی کا ٹکڑا آپ کے منہ میں یعنی غریب نواز کے منہ میں ڈالا.
جیسے ہی منہ میں ڈالنا تھا دنیا کے تار بدل گئے، دل کے تار بدل گئے، کیا ہوا؟ دنیا چھوڑ کے رب کی جانب لو لگ گئی۔ ابھی 15 سال کے ہیں، رب کی جانب لو لگ گئی۔ اپنے بھائی کو بلایا، اپنے بھائی کو حصہ دیا، اور جو بچا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بھائی کہتے سبحان اللہ۔ جو بچا تھا اب کیا ہوا؟ اب مرشد کی تلاش، مرشد کی تلاش میں غریب نواز کی ملاقات مدار پاک سے بھی ہوئی۔ سبحان اللہ، ہاں اجمیر میں ہوئی، کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تاریخ بیان کرتا ہوں، تاریخ ہے، جب معلوم چلا آپ اجمیر جاؤ تو دیکھو مدار کا چلہ بنا کے، تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، غریب نواز جب اجمیر پہنچے تو پتہ چلا مدار پاک ہیں، تو گئے ملاقات کرنے کے لیے، 3 دن رکے، 3 دن رکے، 3 دن خدمت کری غریب نواز نے مدار پاک کی۔ یہ بڑوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ عاجزی دکھاتے ہیں، یہ بڑوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ انکساری دکھاتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں، اور نہ وہ چاہتے کہ ہم بڑے یا تم بڑے، وہ نہیں چاہتے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں، ہمیں بھی اللہ سے ملا دیں۔ یہ کردار رکھنا چاہیے۔ ہم کبھی مرید، ہم کبھی پیر لے کر کے جھگڑتے ہیں، تو کبھی سلسلہ لے کر کے جھگڑتے ہیں، تو کبھی بڑا چھوٹا لے کر کے جھگڑتے ہیں۔ اگر کوئی کہے صاحب یہ بڑے اور وہ بڑے، تو ان سے کہنا ایک بات بتاؤ، تم نے جانا کیسے کہ وہ بڑے اور یہ چھوٹے؟ ان سے پوچھنا کہ یہ بتاؤ کون سا تمہارے پاس تھرمامیٹر تھا جس سے تم نے ناپ لیا؟ تو کم سے کم ہمیں بھی تو دے دو، ہم بھی وہ تھرمامیٹر رکھ لیں اور ہم تمہیں ناپ لیں کہ تم کتنے بڑے ہو۔ کیونکہ صاحب جو کسی کو چھوٹا بڑا کہے تو سمجھ جانا وہ خود اتنا چھوٹا ہے کہ بڑا بننا چاہ رہا مگر بن نہیں پا رہا۔ بڑا بننا چاہ رہا، رے یار ہم نے غریب نواز کو بڑا مان کے محبت نہیں کی، ہم نے مدار پاک کو بڑا مان کے محبت نہیں کی، ہم نے غوث پاک کو بڑا مان کے محبت نہیں کی، ہم نے تو اس لیے محبت کری یہ رب کے، تو جو رب کا ہو گیا اس کے سب ہو گئے۔ اب نکلے پیر کی تلاش میں، 20 سال تک گھومتے رہے، بہت مختصر 20 سال تک گھومے، 20 سال گھومتے 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 ہرون پہنچے۔ ہرون پہنچے، جب ہرون پہنچے تو صاحب مجمع لگا ہوا تھا، پیر اپنے جلوے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مرید گھیرے تھے۔ سرکار غریب نواز کو معلوم چلا عثمان ہارونی اندر ہے، آپ بھی تشریف لے گئے۔ کہ تو سبحان اللہ۔ ولی را ولی می شناشد، ولی کو ولی پہچانتا ہے، اللہ والے کو اللہ والا پہچانتا ہے۔ آپ نے دیکھا عثمان ہارونی کا السلام علیکم، عثمان ہارونی کہتے وعلیکم السلام یا حسن، آؤ تمہارا ہی انتظار تھا۔ سبحان اللہ۔ آج تو واٹس ایپ کے ذریعے، ہم نے آنے سے پہلے بابا نے کہا کہ اپنی فوٹو دے دیجئے، میں نے واٹس ایپ کے ذریعے پہنچا دیا۔ رونق بابا نے کہا کہ اپنی کوئی تقریر پہنچا دے، میں نے بابا یوٹیوب پر بہت ڈلی ہیں دیکھ لیجئے۔ تو پتہ چلا کہ ہم آئے نہیں تھے، مگر ہم آنے سے پہلے لوگ ہمیں پہچان گئے تھے۔ بہت آرام سے سنیے گا۔ اب لوگ کہیں گے صوفی صاحب اس لیے پہچان گئے تھے کہ فیسلٹی اویلیبل ہے، نیٹ، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اویلیبل ہے، جس کے ذریعے آدمی نہ پہنچے آدمی کی پہچان دوسرے تک پہنچ جاتی ہے۔ مگر صاحب یہ کیسا واٹس ایپ، یہ کیسا فیس بک، یہ کیسا انسٹاگرام تھا کہ دیکھا نہیں تھا تب بھی پہچان لیا تھا۔ دیکھا نہیں تو پہچان لیا تھا۔ تو کسی درویش نے کیا تھا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، زور سے بولو، آنکھوں کو بند کرتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ پتہ چلا ارے اس زمانے میں معلوم تھا کہ اللہ جسے چاہتا تھا اس کی محبت دوسروں کے دل میں ڈال